ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. چند ایشوز ہیں، اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے وہ ایشوز سامنے لاتا ہوں. آج میڈیا میں ایک اہم خبر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا حالیہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کا دورہ ہے، اور انہوں نے اس کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے. آرمی چیف نے سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے میں سول اور فوجی اداروں کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا اور سول انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اچھی طرز حکمرانی اور عوام دوست ترقی کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات انفراسٹرکچر کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے کہا ہے. یقیناً یہ اسٹیٹمنٹ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے یہ اس پلاننگ پالیسی کو بھی کوشچن کر رہی ہے جو ماضی میں بار بار سیلاب آتے رہے ہیں، اس پر کیا کام ہوا ہے، اور جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کو 1 مہینے کی بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے انہوں نے رابطہ کیا ہے. ابھی آئی ایم ایف کیا کہتی ہے یہ بتائیں گے. موجودہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں میں انتظامی ناکامی، بیڈ گورننس اور پالیسی اور پلاننگ کا فقدان نظر آتا ہے. سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ریلیف اور بحالی ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس موجودہ حکومت کے لیے جو آلریڈی معاشی طور پر مکمل طور پر بحران کا شکار ہے. معیشت پہلے ہی 94,000 ارب روپے کے دباؤ میں ہے، مزید کتنا دباؤ برداشت کر سکے گی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سیلاب کے بعد آنے والی مہنگائی و بے روزگاری کا طوفان کیسا ہوگا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. حکومت پہلے ہی اجناس درآمد کر رہی ہے، اب زراعت بھی تباہ و بربادی، تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں مویشی مرے ہیں تو اس کا کتنا ایفیکٹ آئے گا. کتنے سارے کھیت کھلیان تباہ ہو گئے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا. جو آپ کے لوگ مارے گئے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا. کتنی بڑی تعداد میں جو آپ کی بستیاں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا. ماضی کی امداد جو دی گئی اس کے حوالے سے جو اب امداد نظر آ رہی ہے وہ بالکل کچھ نہیں ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے. حکومت پہ عدم اعتماد ہے، ماضی کی کرپشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی گندم کے حوالے سے جو 300 ارب روپے کی کرپشن تھی اس کا بھی کوئی، تو پاکستان میں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، میجر کرپشنز ہوتے ہیں. ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ آئی ہیں ان کا تعارف ہیں. محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، سینئر سیاستدان، آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا ہی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. چودھری اکرم، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا ہی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب زبیر صاحب کے پاس. زبیر صاحب، یہ صرف ناگہانی آفت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ماضی میں نہ پلاننگ کی گئی نہ پالیسی بنائی گئی اور جو موجودہ حکومت اور انتظامیہ ہے اس کی آپ کے کارکردگی پہ سوال اٹھا جاتا ہے، بیڈ گورننس نظر آتا ہے، انتظامی خرابی نظر آتی ہے، کیا کچھ نظر آ رہا ہے اس سیلاب میں آپ کو سر؟ جی، تو ایک تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے مل کے یہ تباہی ہے. ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان از سبجیکٹ ٹو سیریس کلائمیٹ چینج، جس کی وجہ سے ظاہر ہے بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، مانسون بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی آج کی بات تو ہے نہیں کہ کلائمیٹ چینج پاکستان کو رسک ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ملک میں فلڈنگ آ سکتی ہے یا دوسرے ایشوز آ سکتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اور یہ 2022 کا جب سیلاب آیا تھا اس سے پہلے اس وقت بھی سامنے یہ آئی تھی. 2010 کا سیلاب آیا تھا اس وقت بھی یہ سامنے آئی تھی، لیکن ہم 2010 کو چھوڑ دیتے ہیں، 2022 میں چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو زیادہ ذمہ داری ہے جو ابھی تباہی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، کروڑوں لوگوں کے لیے جو آلریڈی
45% غربت کی لکیر سے نیچے تھے، اور ان کے لیے جو تباہی آئی ہے اس کی ذمہ داری کیسے ان پر پڑتی ہے؟ 2022 میں سیلاب آئے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور یہ انہوں نے ظاہر ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل یہاں آئے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ ان کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب لے کے پاکستان میں ہر جگہ لے کے گئے جہاں بھی سیلاب کی تباہ کاری تھی۔ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس آرگنائز کروائی جس میں تمام بڑے ملکوں کو، انسٹیٹیوشنز کو، آرگنائزیشنز کو، این جی اوز کو، سب کو وہاں بلایا، ورلڈ بینک، اے ڈی بی، سب کو، اور وہاں ان کو پلیجز ملے $11 بلین، اور بڑے زبردست تھا کہ پاکستان کی اس وقت بھی ڈپلومیسی کی بھی تعریف کرنے کی ضرورت تھی، یونائٹڈ نیشنز کا شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ $11 بلین۔ اب ڈاکٹر صاحب اس میں سے آئے کتنے؟ $3 بلین آئے۔ وہ $3 بلین وہ آپ کو اسٹریٹ ملنے تھے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، جو آپ کو پروجیکٹ ریلیٹڈ ملنے تھے $7 سے $8 بلین، وہ آپ نے، اور میں یہ اب الفاظ دہرا رہا ہوں پریزیڈنٹ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کے، کہ ہم نے پروپوزلز، بینکیبل پروپوزلز جو ہوتے ہیں جس کی ویٹنگ انٹرنیشنل کوئی فیزیبلٹی جو بناتے ہیں، وہ اس کی ویٹنگ ہونے کے بعد وہ پروفیشنل طریقے سے پروپوزلز آتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنے گھر بنانے ہیں، آپ نے اتنی سڑکیں بنانے ہیں، آپ نے اتنے پل بنانے ہیں، آپ نے جو بھی کرنا ہے، جو آپ کو سیلاب سے بچنے کے لیے جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، وہ سارے آپ نے پروجیکٹس ہی نہیں سبمٹ کیے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ بات کہ 3 سال سے کس کا قصور ہے؟ squarely lies on the shoulders of Shehbaz Sharif as the Prime Minister and his entire team. They are responsible. ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے کیوں نہیں یہ پروپوزل سبمٹ کیے تھے؟ اگر وہ سبمٹ کرتے تو آپ کے پاس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم آپ لگا سکتے تھے، ارلی وارننگ سسٹم لگا سکتے تھے، آپ رسک مینجمنٹ سسٹم لگا سکتے تھے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ ذرا نااہلی دیکھیں یا انکمپٹنس دیکھیں۔ اگین میں ایک بہت ہی کریڈیبل منسٹر مصدق ملک کا نام لیتا ہوں، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ایگری کریں گے، کریڈیبل منسٹر ہے۔ انہوں نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جیو ٹی وی کو، اور انہوں نے کہا کہ کچھ اشرافیہ کو بچانے کے لیے ہم نے ہزاروں لوگوں کو سیکریفائز کر دیا، ان کے کھیت سیکریفائز کر دی، ان کے مویشی سیکریفائز کر دی۔ یہ اگین اس پر کیا انویسٹیگیشن کوئی ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم اتنے کیجول ہیں کہ ہم بھول جائیں وہ جو لاکھوں لوگ مرے ہیں اور اس بری حالت میں ہیں، تو وہ نہیں سوال پوچھتے کہ جی آپ نے منسٹر صاحب نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی، آپ کے منسٹر ہے، کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہے۔ پھر آپ اگر پنجاب میں صورتحال دیکھیں، 26 تاریخ کو پورے ٹی وی چینلز، اور یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، شام کے 9 بجے کی نیوز دیکھ لیں، پنجاب واز انڈر ٹوٹل فلڈز۔ 27 تاریخ کی ڈان، جنگ، دا نیوز، سب کی ہیڈ لائنز تھی کہ پنجاب فلڈڈ ہو چکا ہے۔ 26 تاریخ کو مریم نواز اور پوری ٹیم تھی جاپان میں۔ 27 کو شی کمز بیک بٹ شی ڈزنٹ گو ٹو لاہور، شی گوز ٹو مری، کیونکہ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہو رہی تھی۔ اگر آپ کی اتنی کیجول اپروچ ہے تو پھر آپ خود بتائیں، آپ پہلے کی جو تیاری کرنی تھی، ارلی وارننگ سسٹم، جو بھی آپ نے انتظامات کرے، آپ نے کچھ کیے ہی نہیں تھے۔ تو لوگوں کو تو آپ ہر دفعہ مروا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ہوتا ہے ڈیزاسٹر آتا ہے۔ اور آپ نے ابتدائی میں کہا تھا، لاسٹ میں کہہ رہا ہوں، کافی ٹائم لے لیے، آپ نے کہا تھا کہ جی اس وقت جو 2022 میں ایڈ آئی تھی، اب وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ باہر جائیں گے آپ کو جوتے پڑیں گے، آپ جا کے جب مانگے تو وہ کہیں گے آپ پچھلی دفعہ آپ نے کیا کیا تھا۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ہر چیز کو پی جانا، گندم کا آپ نے سکینڈل بتایا، 300 بلین کا سکینڈل ہو گیا۔ لڑائی یہ نہیں ہو رہی کہ سکینڈل نہیں ہوا، لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو اگست 2023 تک تھی، اس کا قصور ہے، یا کاکڑ صاحب کی حکومت کا کیئر ٹیکر کا قصور ہے، یا جو پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی تھی۔ بحث آپس میں یہ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ جی اس کی رپورٹ آ گئی، آڈیٹر جنرل نے رپورٹ سبمٹ کر دی، انہوں نے بتا دیا کہ 300 بلین نااہلی کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کی جیبوں سے نکل کے اشرافیہ کی جیب میں گیا ہے۔ اکرم صاحب، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، اور اکرم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ سر ڈاکٹر صاحب، ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے آج کی تاریخ میں تو یہ دیکھنا ہے کہ علی پور میں کیا ہوا ہے۔ سوئے ہوئے لوگوں کو آپ کا فلڈ بہا کے لے گیا ہے۔ یعنی آپ ماضی کی غلطیوں کی تاریخ کی طرف تو جائیں ضرور،
उनसे सीखे जरूर, लेकिन जो अलीपुर में हुआ है वो सानहे पे कोई बात करने के लिए तैयार है कि सोए हुए लोगों को पानी का फ्लड बहा के ले गया, लोगों की जिंदगियों की कदर नहीं की किसी ने 72 घंटे पहले वहां आके काम नहीं किया। इसको तो छोड़ दे, जैसे हम आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 22% ज्यादा फ्लड और बारिशें होंगी, उसकी तो किसी को परवाह नहीं है। लेकिन ये जो गुज़श्ता 2 दिन में अलीपुर में हुआ है, 72 घंटे पहले जो आप वार्निंग देनी थी, आपने लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाना था, आपने लोगों को रेस्क्यू करना था, आपने लोगों को निकालना था, आपने क्या किया? कौन है किसी को पूछने वाला? किसी के पास डाटा है अलीपुर में कितने लोग मर गए हैं? किसी को पता है कि लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ वहां क्या किया है? कोई बोलने वाला है? कोई पूछने वाला है इनको? बेहिसी और सिर्फ इस बात का इंतजार है कि जिन्होंने मरना है वो मर जाएं, जिन्होंने डूबना है वो डूब जाएं, जिन्होंने बर्बाद होना है बर्बाद हो जाएं। हम मीडिया पे झूठ बोल लेंगे, हम लोगों से सब कुछ छुपा लेंगे, सिर्फ इस पे काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो लोग 1985 से इक़्तिदार में हैं, उन्होंने 1988 में पहला फ्लड देखा था रावी में। ये अल्लाह ताला के अजाब नहीं है, ये मैन मेड नाअहलियां हैं। जो इन्होंने करना था नहीं किया इन्होंने 1985 से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू किया है। मैं माजी की तारीख में नहीं जाना चाहता, इन हुक्मरानों से तो पूछना है आपको जो 1985 से आज तक किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में, ओहदों पर, पोर्टफोलियोज में, पीछे अपोजिशन में, हुकूमत के इक़्तिदार में, असर रसूख में मौजूद रहे हैं। इनसे को पूछने वाला है? 1 साल पहले से वार्निंग थी कि फ्लड का क्या हाल होगा, बारिशें कितनी होंगी, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, लोगों की जबानें गुम है, शरीफ आदमी अपने घर के बाहर दरवाजे से मुंह नहीं निकाल पा रहा, गरीब आदमी भूख से बिलक बिलक के मर रहा है। ये लोगों को चावल खिला के ये समझ रहे हैं कि लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। आइसबर्ग भी नहीं है डॉक्टर साहब। आप जाएं साउथ पंजाब को देखें और उसके बाद सिंध की तैयारी कर लें आप। अभी ये फ्रॉड कर रहे हैं, कल सिंध वाले करेंगे। झूठ पे झूठ की नई कहानी रकम करेंगे ये लोग, जिस तरह 1985 से कर रहे हैं, और हम हर 3 साल बाद नई पॉलिश के साथ कबूल करते हैं। बदकिस्मत है ये कौम जो हर 3 साल बाद इनकी की हुई पॉलिश और रंगाई को कबूल करती है और उसके बावजूद सोती है और इनको वोट देती है। और एक वक्त ऐसा आ गया कि वोट दिया, कहाँ वोट देती है सर, कहाँ? अब तो वोट की भी अब तो वोट की भी अहमियत नहीं है सर। वोट पे वोट गिनने की भी जरूरत नहीं रही। डॉक्टर साहब, कुछ नहीं कहा जा सकता आज। आप सिर्फ, मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से अलीपुर का डाटा तो लेंगे, कितने लोग दरिया बुर्द हो गए हैं, कितने लोग अपने घरों में सोए हुए मर गए हैं, कितने मवेशी बह गए हैं, इसके पास क्या रह गया है। किसी से ये पूछ तो लें, किसी की आंख में आंसू है, किसी को दुख का एहसास है। एक चॉकलेट और 2 गोलियों की टॉफियां देके ये समझते हैं कि लोगों को वीडियो में मुतमईन किया जा सकता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो मंजर दूर नहीं है जब लोगों का इनके साथ आमना सामना होगा, और ये वक्त तो बहुत दूर नहीं रह गया है। ठीक, जुबैर साहब मुझे ये बताइए कि ये तो सैलाब आ गया है और इस वक्त सूरत हाल ये है, आप भी कह रहे हैं कि जनाब कोई तैयारी नहीं थी, न है, लेकिन सर अब जब सैलाब उतरेगा, अगर अभी तो सैलाब मौजूद है और इतनी तबाहियां हैं, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, आपके मवेशी तबाह हो गए हैं बड़ी तादाद में, आपके लोग मारे गए हैं, आप पहले ही जो है वो आप देख रहे हैं कि जी हर चीज़ की महंगाई है,
تو ایسی صورتحال میں، اور 54 اسٹیٹ بینک نے 94,000 ارب روپے آپ قرضے لے چکے ہیں، اور ہر سال سنا ہے 25 ارب لیتے ہیں. تو سر ایسی جو معیشت اس وقت دبی ہوئی ہے اتنی خطرناک پوزیشن میں، تو یہ جو بڑا سیلاب آیا ہے اس کو کیسے مینج کریں گے؟ ریہیبلیٹیشن کیسے کریں گے؟ ریلیف کیسے دیں گے؟ وزیر اعظم نے تو اعلان کیا ہے کہ جن جگہوں پر سیلاب آیا ہے آئی ایم ایف سے وہ بات کر رہے ہیں کہ 1 مہینے کی بجلی وہاں پہ ان کو ریلیف دی جائے. کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے اتنی پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں. جب ججز کی مراعات بڑھانی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں، جب ریٹائرڈ ججز کی مراعات بڑھانی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں. جب آپ نے اپنے اسمبلی کے ممبرز کی تنخواہیں اتنی 300 گنا بڑھا دی تھی تو آپ نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا. اسپیکر صاحب کی تنخواہ کو 4 لاکھ سے 21-22 لاکھ تک لے کے چلے گئے تھے، آپ نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا. پرائم منسٹر کے اخراجات، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اخراجات، منسٹرز انکلیو کے اخراجات. ایک منسٹر انکلیو کا ایک ایڈ آیا تھا جو وہ خرچوں کے حوالے سے، ایک منسٹر انکلیو کے گھر کی جو اپ گریڈنگ ہونی تھی تو 4.25 کروڑ روپے. مطلب آپ خود بتائیں. ادھر تو آئی ایم ایف، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ بھائی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے سمبولک چیزیں کرتے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب بجٹ سپیچ کے بعد یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس بجٹ میں پرائم منسٹر کے ہاؤس کے اخراجات بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں اور جو حالت ہے عوام کی میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کروں گا، اسی وجہ سے ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے بھی اخراجات نہیں بڑھائیں گے. آپ خود بتائیں کہ کچھ سینسٹیوٹی نظر آتی کہ جی یہ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ہر چیز پہ بہانہ بنانا. آئی ایم ایف والے بھی انسان ہیں، وہ تو نہیں ہے کہ وہ گورے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ کیوں ہر چیز میں بتاتے ہیں؟ اور جب آئی ایم ایف سے بات کر لیں گے تو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کتنا زبردست کام کر دیا. آپ یہاں لا کے پہنچایا کس نے ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اپنی سوورینٹی کو ہم نے داؤ پر لگا دی ہے. ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے آئی ایم ایف کے بندے آ کے ملتے ہیں، تو کس لیے؟ کس دنیا کے ملک میں آئی ایم ایف میں نے جا کے اس حد تک جا کے آپ کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا ہے؟ یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ نیگوشیٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کی پرفارمنس اتنی خراب ہے، آپ نے معیشت کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں آپ بیکاری بن گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی کشکول لے کے جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جب لون اپروو ہو جاتا ہے یا دوست ممالک کو آپ کو پیسے دیتے ہیں اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے تو آپ مبارکبادیں دے دیں، دیکھیں جی یہ بڑا زبردست ہو گیا، پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی. اسٹیبلٹی کس کے لیے آ گئی؟ اشرافیہ کے لیے آ گئی. اسٹاک ایکسچینج آپ نے کہا نا ابھی 94,000 بلین جو ہے وہ میں وضاحت کرتا ہوں، وہ ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ملا کے صرف جو قرض ہے 80,000 بلین ہے. اور 80,000 بلین اس جو 3.5 سال ہیں اس میں 3.5 سال میں تقریباً 37 ٹریلین روپے، 37,000 بلین بڑھا ہے. یعنی کہ پاکستان جب سے بنا تھا اور 2022 تک 43,000 بلین پاکستان کا ٹوٹل قرضہ تھا، اس میں آپ 86% اضافہ کرتی ہے. جو آپ 25 بلین کی بات کر رہے تھے وہ ڈیلی ہے. آن اے ڈیلی بیسز ایوری سنگل ڈے آف لاسٹ فسکل ایئر آپ نے ایوریج میں 25 بلین روپے کا قرضہ لیے. ایک عام بندہ جو وہاں پنجاب میں رول رہا ہے اس وقت، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، جس کو کھانا نہیں مل رہا، جس کے مویشی مر گئے ہیں، وہ نہیں سوچتا کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے، یہ اتنا پیسہ جو آیا یہ گیا کہاں ہے، تو میرے پر کب خرچ ہوگا، میرے بچے کس وقت سکول جائیں گے، میرے بچے کب ان کو صحت کے وہ سارے پورے ہوں گے جو اشرافیہ کے لیے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاورٹی جو ہے ڈاکٹر صاحب اٹس اے ریزلٹ آف ڈیلیبریٹ ڈیسیشن. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آفت آ گئی تو وہ آفت آنے سے پہلے 45% لوگ غربت کی لکیر سے تھے. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے پریڈکٹ کر دیا 50% تک چلے جائیں گے، یعنی کہ 12.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اور ہم ڈھول بجا بجا کے تھکے نہیں ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو پتہ نہیں کہاں سے پہنچا دیا ہے. 22% آپ کی ان امپلائمنٹ ریٹ تھی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے، اور یوتھ میں تقریباً 30% سے زیادہ تھی جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. مطلب آپ نے اچیو کیا کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے، اور یہ میں سننے کے لیے ہمارے کان پھٹکے ہیں کہ جی اب ہم یہ کریں گے اور اب ہم یہ کریں گے.
پاکستان کی معاشی حالت آپ کو پتہ ہے، مویشی مر گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، انسان مر گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہاں سے شروع کروں. ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، نہ 1 سال کی ہے نہ 10 سال کی ہے. یہ 75 سال کی بیتی ہے جہاں پہنچے ہیں. جو کچھ بیچتے رہے ہیں وہی فصلیں تیار ہیں اور وہی ہم کاٹ رہے ہیں. قوموں کے عروج و زوال کی کہانی جو ہے وہ ایک دن پہ محیط نہیں ہوتی. اگر جو ہے جو پاکستان جو کسی وقت فرض کیا 1971 میں 2 لاکھ ہوا تھا، تو بس یہ تو جن کے پاس یہ سہولت ہے کہ یا خان نے کرا دیا. یہ ابھی میں زبیر صاحب کو سن رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ زبیر صاحب اسی طرح ان کی دل پذیر باتیں جو ہیں، یہ میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا اور ان سے کوئی اس طرح کے جو مسائل تھے، یا اس وقت دوسری جو کبھی نواز شریف وغیرہ کا دور ہوگا اور ان سے کوئی اچھی باتیں ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو وہ جسٹیفائی کر رہے تھے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بھی یہی کر رہا ہوں. یہاں ایک 70 سال سے تقریری مقابلہ جاری ہے، اور ہم جیسے اسکول اور کالجز کے اندر فار اگینسٹ جو اس طریقے سے بات کرتے تھے بس وہی ہو رہا ہے. اب کئی دفعہ آپ دیکھ لیں گے جو بندہ وہاں پہ ٹاپک سے قطع نہ تھا، جو بندہ فار میں اچھا بول جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ ٹرافی لے جاتا ہے، کوئی جو اگینسٹ میں بول جاتا ہے وہ ٹرافی لے جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس پروگرام کے بعد ٹرافی ہم تینوں میں سے کس کو ملے گی، لیکن یہ بات ایک بات حقیقت ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو 75 سال سے کھلواڑ کیا ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. کس کو نہیں پتا کہ ہم 75 سال میں حد فائر فائٹنگ کی ہے، کون سے وقت میں ہم کس مصیبت کے لیے تیار تھے، قطع نظر اس کے کون جرنیل تھا، کون وزیر اعظم تھا، کون سیاستدان تھا، بھٹو جیسے ذہین فتین آدمی تھا. اس ملک میں آپ جب قوم گرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک عمل چل رہا ہوتا ہے، جو قوم اٹھتی ہے تو اس کے پیچھے ایک عمل چل رہا ہوتا ہے. چین جہاں تک پہنچا ہے، کیا چین شی جن پنگ نے پہنچایا ہے؟ نہیں. جیسے آزاد ہوا جہاں جہاں سے آ رہا تھا، محنت شاخے کے بعد یقین جانو آج بھی چین نے جہاں پہنچا وہاں نہیں پہنچا، لیکن پورے اس کو 75 سال، اس وقت 77 ایئرز ہو چکے ہیں. آپ حادثہ شاہ ظفر میں بوریا خاندان ختم نہیں ہوا تھا. محمد شاہ رنگیلا کو بھی دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ جو 650 سال رہی، اس کو گرتے بنتے ہوئے 150 سال لگے تھے، گرتے ہوئے بھی 150 سال لگے تھے. ایک میں چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں. ایک بچپن میں پتہ نہیں آپ نے ایک کو سنا رہا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا کہ ایک بچہ اسکول لیٹ پہنچتا ہے تو استاد اسے پوچھتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی کیا بتاؤں، رات سے بارش ہو رہی تھی. 1 قدم آگے بڑھاتا تھا تو 2 قدم پیچھے پھسل جاتا تھا. یہ پاکستان کی ٹوٹل کہانی ہے. 1 قدم آگے بڑھاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں. کہ کون کہتا ہے یہ شہباز شریف ذمہ دار ہے، عمران ذمہ دار ہے؟ آوے کاوے بگڑا ہوا ہے. مطلب ٹھیک ہے آج اب میرے پاس سہولت ہے سردار شہباز شریف کو زد و کوب کرنے کی، میرے پاس سہولت ہے فارم 47 کی. کس کو نہیں پتا کہ دن دہاڑے ڈکیتی تھی فارم 47 کی؟ کس کو نہیں پتا کہ RTS اسے بڑی ڈکیتی تھی؟ اور کس کو نہیں پتا یہ کیا تھا؟ مجھے سر آپ نے یہ سارے سوالات اٹھائے کہ اس ملک میں حکومت کون کرتا ہے، عمران خان نے کیا کہا، اس کے ساتھ کیا ہوا، شہباز شریف کیا کر رہے ہیں. سر دیکھیں، اگر مجھے کوئی اس طرح لے کے آئے گا کہ میں اہل نہیں ہوں حکومت کا اور میں اپنے آپ کو پیش کروں، کیا ماضی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 پر جا کے یہ نہیں کہتی ہے کہ نواز شریف کی حکومت گرا دو، ہمیں سنبھالو؟ کیا نواز شریف گیٹ نمبر 4 پر جا کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ بے نظیر کی حکومت گرا دیں، ہمیں لے لیں؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں الیکشن ہارنے کے بعد اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی ہیں حکومت کے لیے؟ اگر یہ لوگ نہیں پیش کریں تو پھر سر بتائیے کہ پھر کہاں سے لوگ آئیں گے؟ اگر ہم خود جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو سیاسی لیڈر ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی حکومتوں گرانے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے التجا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہار جاتے ہیں، 17 سیٹ ہوتی ہے لیکن حکومت لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں،
تو خود اس نظام کو، جمہوری نظام، سیاسی نظام کا قتل تو ہم کرتے ہیں اور الزام ان کو دیتے ہیں. سر آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے، بولیے اس پہ آپ. لاڈ صاحب یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے. اب اس میں کیا کیا جائے؟ نواز شریف نے 20 اکتوبر گجرانوالہ ایک تقریر کی تھی، باقی کو بھول جائیں. 20 اکتوبر گجرانوالہ میں پی ڈی ایم نے آغاز کیا تھا عمران خان کو حکومت سے اٹھانے کے لیے بھی تحریک کا. اور میں آپ کو یہ بات یہ کہ جس کو کہنے سرٹیفائیڈ اپنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. نواز شریف نے کیا تقریر کی کہ ہمارے عمران خان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، باجوہ تم میرے ذمہ دار ہو، جنرل فیض حمید تم نے یہ وارداتیں کی ہیں. عمران خان صاحب نے اگلے دن کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم تو وہی چور وغیرہ. باجوہ یہ نیک سیرت، یہ فرشتہ صفت انسان قوم کے بھاگ جاگ گئے ہیں، ہمارے نصیب جاگ اٹھے ہیں. سر میرے سوال کا جواب آپ نہیں دیں گے. کیا میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے؟ میرے سوال کا جواب دینا سر. آپ میرے سوال کا جواب تو دے ہی نہیں رہے سر. آپ یہ بتائیے نواز شریف جی ایچ کیو گئے بے نظیر حکومت گرانے کے لیے؟ کیوں گئے سر؟ اور شہباز شریف نے حکومت کیوں لی؟ اس پہ تو آپ آنی نہیں سر، بولے نا، اس پہ آئے نا. آپ ان کا کیا رونا ہیں؟ میں ان کا کیا رونا رہوں؟ میں تو اس عمر میں آ کے تو پھر سر 50 سال کی سیاست کے بعد رونا نہیں رونا. میری بات تو سن ڈاکٹر صاحب، نہیں میری بات تو سن ڈاکٹر صاحب، میری بات ہو سکتا ہے آپ کا جواب آ جائے. بولے میرے بات کرنے کا اپنا انداز ہے. میں نے تو کچھ سوال تو میرا ہے نا سر، جواب آپ کا بولے. میں 2 باتیں کرتا ہوں، مجھے ذرا خود کرنے دیں، اس کو چھوڑیں گے. یہاں پہ خواجہ ناظم الدین سے کو ہٹایا جب اور محمد علی بوگرو کو لایا، اور آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے. میرا خیال ہے کو 33 یا 35 وزیر اعظم آئے ہیں، میرے پاس گنتی نہیں ہے، جن میں نگران بھی شامل ہیں. ایک وزیر اعظم ایسا نہیں آئے ایک جس کو لائی ہو. آپ اس گند کو نہ کھولیں. آتے ہیں سر، شہباز نواز سر ذمہ دار آپ ان کو انگلی اٹھا رہے ہیں تو آپ ان پہ کیوں نہیں اٹھاتے سر؟ آپ کے پاس میں تو کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے شروع کیا، جب آپ نے نظام کا غلط بوچھ لیا، جب آپ نے خواجہ ناظم الدین جیسے بانی پاکستان کو اٹھا کے ایسے نکالے دوسرے دیکھیں میرے پاس نا ٹائم نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ انگلی ادھر اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں ضرور چلیں، لیکن کیا اس میں بہت بڑی نواز شریف، شہباز شریف اور ان سیاستدانوں کی نہیں ہے؟ آپ مانتے نہیں ہیں؟ آپ ادھر آتے نہیں ہیں؟ عمران خان کی بھی ہے. ہاں سب کی ہے. میں کہتا ہوں میری بات سنیں، میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے پارٹنر کرائم ہیں، شریک جرم ہیں. کون کہتا نہیں ہے؟ میں تو لکھ تھک گیا ہوں. آپ کے پروگرام کے اندر میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ وہ قومی مجرم ہے جب قوم کے خلاف جب واردات پڑی تو یہ اس کافرے وارداتیوں میں شامل تھے. یہ سارے شریک جرم تھے. اس میں کون سی کا بات ہے؟ میں تو اس لیے پہنچوں کہ آپ مجھے ٹائم کم ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ داری تو کا تعین ہونا چاہیے. اگر ایک طرف انگلی اٹھ رہی ہے تو سب سے بڑے قصوروار تو یہ ہے کہ کیوں جاتے ہیں. میں آگے چلتا ہوں، میں آتا ہوں جناب ان کے پاس، کیا نام ہے، چودھری اکرم صاحب کے پاس. چودھری اکرم صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ آگے جو سیلاب اترے گا تو جو یہ اتنے بڑے نقصانات ہیں، اور سامنے ابھی جیسے اعداد و شمار میں نے بھی بتایا اور آپ کے زبیر صاحب نے بھی بتایا کہ 94,000 ارب روپے جو اس وقت آپ کے قرض و لائبلٹیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر روز 25 ارب ہے. تو معیشت کا یہ حال ہے، اور باقی چیزیں انہوں نے اور بھی بتائی ہیں. ہماری اس وقت خطۂ غربت سے ہم نیچے ہیں، بے روزگاری ہماری
کا کتنے پرسنٹ پہ ہے. تو آگے ہم کیا دیکھتے ہیں سر عوام کے لیے؟ اور یہ جو وزیر اعظم نے ریلیف کے لیے IMF کو رجوع کیا ہے 1 مہینے کی بجلی کے بل کے لیے، آپ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کامنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا. ضرور 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 کریں، ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر سیاستدانوں میں اہلیت ہو اور سیاستدان ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ایمانداری کے ساتھ میدان عمل میں ہوں تو ملک کے تمام اداروں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ساتھ لے کے چلایا جا سکتا ہے. یہ اگر یہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اداروں نے چلانا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ کمپٹنسی کا مسئلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا، اور انہوں نے ایک کے پر الزام لگا کے دوسرے کے اوپر نکلنے کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. بیسیکلی بنیادی مسئلہ کمپٹنسی کا ہے اور کرپشن کی داستانیں ہیں. جب یہ اتنا مال بنا لیتے ہیں 8-10 سال میں تو یہ پھر اس کے بعد خود ان کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگلا کوئی آ کے ان کو پکڑ نہ سکے اور 2-4 سال کا بیچ میں گیپ آ جائے اور یہ ڈاکو پھر آ جائے. یہ اس کمپٹنسی کا پرابلم ہے سارے کا سارا. دیکھیں، اگر سیاستدان اہل ہوتے سسٹم کو، باقی چیزوں کو ان کی حدود و قیود میں رکھنے کی اہلیت ان میں ہونی چاہیے تھی. اپنی اہلیت نہ ہونے کا الزام کسی اور پر دینا مناسب رویہ نہیں ہوگا. ان کی تعداد تو 8-10 لاکھ ہے، باقی یہ 25 کروڑ کے عوام کے ساتھ جو حکمران بن کے آتے ہیں خود کرپشن کی داستانیں رقم کر کے جاتے ہیں اور پھر الزامات کسی اور پہ لگا کے آئندہ کے لیے اپنے راستے ہموار کرتے ہیں. ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ انکمپیٹنسی کس کی ہے، سیاستدانوں کی ہے، اداروں کی ہے، یا ہم ملک کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہم ان کا ہتھیار بن چکے ہیں اور یہ ان کے نعروں کے پیچھے ہم چلتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور ہر 2-3 سال بعد پھر مان لیتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی تبدیل ہونا پڑے گا اور ہمیں تبدیل ہونے کے لیے اپنے حکمرانوں کو بدلنا پڑے گا. اپنی لیڈرشپ تلاش کرنی پڑے گی. قوم سو رہی ہے، قوم کو بھی جاگنا پڑے گا. ہم بھی جب 2-4 سال بعد لٹ جاتے ہیں پھر اگلی دفعہ لٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو 94,000 ارب روپے کا قرضہ ہے یہ 94 دن میں تو نہیں ہوا. یہ قوم سوئی ہوئی ہے 94,000 تک پہنچتے ہوئے. قوم کو بھی جاگنا ہے. سیاستدان اس ملک میں کوئی نہیں ہے. اس میں یا حکمران کاروبار کے حکمران ہیں اور یا پھر وہ آتے ہیں اور حکمرانی خریدتے ہیں اور آ کے عوام کو خرید کے چلتے ہیں. یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے اور ہم سب عوام اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا کوئی دوسرا آدمی ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب زبیر صاحب کے ساتھ. بس زبیر صاحب ذرا سا مجھے یہ بتائیے، آپ اس پہ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں تو کریں، لیکن سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قرضے وہ واجبات 94,000 ارب ہے. جی بتائیں سر، آپ بات کریں سر. جی میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ ایک چیز تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ دردناک ہے، بہت خراب ہے. دا نمبرز سپیک، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نمبرز بولتے ہیں. ہم ایک وقت میں سب ان کنٹریز سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، ملائیشیا، ویتنام، کمبوڈیا سے ہم سب آگے تھے، لیکن ہم پچھلے 40 سال میں سب سے پیچھے رہ گئے. یہ آج کی حقیقت ہے کہ ہم چاہے جو بھی اشاریہ اٹھا لیں، اکنامک یا ہیومن ڈیولپمنٹ یا تعلیم کا فقدان کے حوالے سے بات کر لیں، یا صحت کے حوالے سے بات کر لیں، یا ویل بینگ کے حوالے سے بات کر لیں، یا صاف پینے کے حوالے سے بات کر لیں، پاکستان ہیز بین لیفٹ بیہائنڈ فار فار فار. یا پاورٹی کے حوالے سے، یا ان امپلائمنٹ کے حوالے سے. تو ایک تو یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور پاکستان میں دو طبقے بالکل کلیئر واضح طور پر تضاد اس وقت اتنا obvious ہے کہ ہر روز سٹاک مارکیٹ جو اشرافیہ جہاں سے فائدہ اٹھاتی ہے وہ ہر روز نیا ریکارڈ توڑ رہی ہے. تو اشرافیہ آج اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پچھلا ہفتہ اس سے اچھا گیا ہی نہیں، پچھلا سال اس سے اچھا کبھی نہیں ہوا. اور دوسری طرف کہ لوگ غربت کی لکیر سے روز ہزاروں کی تعداد میں نیچے گر رہے ہیں. مڈل کلاس جو ہے اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے
وہ 60% کم ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں. یہ ایک حقیقت ہے. سو اب بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے. یہ کرنا کہ جی کیا یا سیاستدانوں کی ہے, دونوں کی مل کے ہے. 1958 سے لے کے اٹھا کے دیکھ لیں, 58 سے لے کے 3.5 سال آپ عمران خان کے نکالتے ہیں. آپ مجھے خود بتا دیں حفیظ اللہ نیازی کن 3 کی حکومتیں رہی ہیں ڈائریکٹ, یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا وہ 34 سال فوج کے. اور تو اگر 63 سال پچھلے 67 سال میں جنہوں نے حکومتیں کی ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, ان کی کوئی اونرشپ بھی نہیں ہے, ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا, اٹ از جو آج ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز ہم نے کیا ہے. تو اوور اے پیریڈ وہی جو لوگ 90 کے شروع میں پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب, جو پیدا ہوئے تھے جنہوں نے ٹی وی پر دیکھنا شروع کیا, وہی احسن اقبال, وہی اسحاق ڈار, وہی آصف زرداری, وہی آپ کے نوید قمر, وہی آپ کے خواجہ آصف, وہی نواز شریف, شہباز شریف, پرویز رشید. مطلب آپ خود بتائیں نا بھائی, آپ کچھ تو تقدیر چینج کر سکتے تھے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی کوئی رسپانسبلٹی, اور اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ 3.5 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں, یا 1999 سے اٹھا کے دیکھ لیں جب مشرف صاحب کی, یا 97 سے اٹھا کے, یا 88 سے اٹھا کے دیکھ لیں. کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کسی کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے جو آج کے حکمران ہیں. ٹھیک, کیا ان کے لیے کوئی نقصان ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی جو میں نے شوگر کا کرائسس بتایا ہے وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم آج کا بلیم آج نہیں ڈالیں گے تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میں ذرا سا نیازی صاحب کو بھی ٹائم دے دوں, میرے پاس نیازی صاحب کے لیے ٹائم ہے تھوڑا سا. نیازی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا اگر اس ملک میں بلدیاتی نظام رائج ہوتا تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے, انتظامی ناکامی ہے, اور جو یہ لوگوں کی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اور یہ جو آپ کے پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, اتنے بڑے بڑے صوبے ہیں نہیں پہنچ پائے, ڈیزاسٹر ہوا ہے, تو کیا بلدیاتی نظام ہوتا تو سر بہتر حالات نہیں ہوتے, کنٹرول نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب, میں تو زبیر صاحب جو میرے بہت پیارے بھائی ہیں, ان کی حوصلہ افزا باتوں سے بڑا پر امید ہوں. اگر زبیر صاحب جو ہے 60-65 سال کے بعد اللہ نے ان کے اندر ایک اویکننگ دے دی ہے, امید رکھ لیجیے کہ قوم بھی جاگ جائے گی, اور ہمارے بھائی چوہدری صاحب کی دعا بھی پوری ہو جائے گی, قوم جاگ جائے. کہ میں تو کبھی کسی دور کی تخصیص نہیں کرتا ہوں کہ یہ جو درمیان میں جو مخمل کا پیوند 3.5 سال کے عمران کا لگا ہوا ہے ٹاٹ کے اوپر, باقی 35 سال کے ٹاٹ کا حساب کتاب لے رہے ہیں, میرے نزدیک تو وہ بھی ٹاٹ ہے, وہ بھی ٹاٹ ہے. میں پہلے آپ بتا لیں, میں تھوڑا سا قرضوں میں بات کر لوں. عمران خان صاحب ایجاد ہوئے تھے نا, اور جب پورے پاکستان کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ وہ بربادی جو دوبارہ میں سن رہا ہوں, یہ میں 2016, 17, 18 کی تقریریں جو ہے مجھے ساری یاد ہے, کیا کہتے تھے کہ یہ 2018 میں آ کے کہ جی مشرف کے وقت میں $6 بلین کا قرض تھا, اور یہ دونوں حکومتیں ملا کے 18 ارب اور چلا گئی, 24 بلین, اور 6 بلین دوسرے قسم کا قرض تھا, 30 بلین کے چھوڑ کے گئی جو ملا جلا کے. اچھا سر, ٹائم نہیں ہے نا سر, آپ سمجھدار, آپ میڈیا کے آدمی, آپ جانتے ہیں میری مجبوری ہے سر کہ میرے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اگر آپ مجھے 10 سیکنڈ دے دیں, ڈاکٹر صاحب اگر جلدی سر, 10 سیکنڈ ہے, صرف 10 سیکنڈ, کہ وہ قرضوں کی بات کی نیازی صاحب نے, بالکل اس کے عمران خان کی حکومت میں بہت زیادہ قرضے لیے تھے, 19 ٹریلین کے 3.5 سال پہ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے 19 ٹریلین کے لیے تھے تو ان کو ہم نے سخت رکڑا تھا. اس 3.5 سال میں جو پی ڈی ایم کی شکایت 47 لیا, اس میں 37 ٹریلین لیے ہیں حفیظ اللہ, 37 ٹریلین. اب آپ خود بتا دیں نا, 3.5 سال سے موازنہ کر لیا. میں جب کرتا تھا عمران خان تو مجھے تھوڑا پتا تھا کہ آگے یہ ہوگا. مانے کے کنٹینیوٹی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک سے ایک بدتر ہے, اگلا دور اس سے بھی بدتر ہے. زبیر, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, اگلا دور شہباز شریف کے بعد والا دور کیوں سنا رہا ہوں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر عمران آ گیا اگلا دور جب بدتر ہوگا تو ہم اس کو بدتر کہیں گے نا. نہیں, میں یہ کہیں بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ ہم ضرور کرتے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.